अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ फ़ारूक अवान और मैं सियासी बैठक की एक नशिस्त के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज के हमारे मेहमान हैं मलिक मसूद अनवर कंडान। मलिक मसूद फ़ाउंडर मेंबर हैं पीटीआई खुशाब के, और वो इस वक्त खुशाब के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं। तो अभी चलते हैं मलिक मसूद साहब की तरफ, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा मलिक मसूद साहब को कि वो अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दें, और फिर हम जो बाकी क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन वो कंटिन्यू करते हैं। तो ओवर टू मलिक मसूद साहब। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब, आप तशरीफ़ लाए और आपसे गपशप का यकीनन आज बहुत मज़ा आएगा। मैं अपना थोड़ा सा तारुफ़ करा दूँ इस हवाले से कि मैं पीटीआई का जब खुशाब में झंडा उठाने वाले जो पहले 8 दोस्त थे उनमें से मैं एक हूँ। यानी आप कह सकते हैं कि हम फाउंडर मेंबर्स में से हैं। और उसके बाद भी मुख्तलिफ ये सफ़र जारी रहा और 2009 से ऑनवर्ड। उसके बाद मुझे पार्टी ने ज़िम्मेदारी दी। सबसे पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइज़र होते थे, पार्टी ने मुझे डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइज़रशिप दी। और उसके बाद फिर मैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन में मैं वाहिद प्रेसिडेंट हूँ जो मतलब बग़ैर मुकाबले के बिला मुकाबला मुझे मुंतखब किया गया, जो हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हुए थे। उसके बाद ये सिलसिला इसी तरह चलता गया और अब मुझे आज से 1.5 साल पहले पार्टी ने फिर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया है। तो ये तहरीक इंसाफ से बड़ी हमारी तवील जदोजहद है। और इमरान खान के नज़रिए के हम चूँकि कायल थे, बाकी ऑलरेडी सारे ट्राईशुदा लोग थे, तो इमरान खान के शाना बशाना चल रहे हैं। ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। मसूद साहब, ये बताएं कि यहाँ पे खुशाब के अंदर, डिस्ट्रिक्ट खुशाब के अंदर जो पीटीआई की तंजीम है वो उसका स्ट्रक्चर क्या है? हमारी तंजीम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है कि पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारे सूबे को 4 रीजन्स में ना तकसीम किया गया। जो हमारा ये शुमाली पंजाब कहलाता है, जिसमें 8 अजला हैं, जिसमें अटक है, चकवाल है, जेलम है, खुशाब है, मियांवाली है, सरगोदा है और भक्खर है। और उसके बाद ये चूँकि शुमाली पंजाब के ज़ेर निगरानी आता है, यहाँ हमारे सदाकत अली अब्बासी साहब जो हमारे मीडिया पे स्पोक्समैन भी हैं, वो हमारे रीजन के प्रेसिडेंट हैं। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज ये तंजीम हमारी है। और तंजीम में भी इस तरह है कि ये लास्ट टाइम खान साहब ने विज़िट किया था चाइना में। तो चाइना में जाके जो उनका तंजीमी स्ट्रक्चर उन्होंने सियासत में बनाया, तो उससे कुछ पॉइंट्स लेके वो खान साहब को बड़ी पसंद आया, तो उन्होंने यहाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। तो उसमें मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। मेरे साथ गवर्निंग बॉडी है पूरी एक डिस्ट्रिक्ट की, 12 रुकनी गवर्निंग बॉडी है। उसमें मुख्तलिफ ओहदे हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। और हर तहसील से, चूँकि 4 तहसील हैं, हर तहसील से 4 डिप्टी सेक्रेटरीज भी दिए गए हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी भी है, हमारा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी है। और यही सेम स्ट्रक्चर नीचे फिर तहसीलों तक जाता है, और तहसीलों से फिर यूनियन कौंसल्स तक, और यूनियन कौंसिल से फिर वार्ड लेवल तक जाता है। ये पूरा हमारा तंजीमी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। जी ज़बरदस्त। अभी हम चलते हैं जो जनरल हमारे डिस्ट्रिक्ट खुशाब के जो इस वक्त मसाइल हैं उसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? वो कौन से इस वक्त मेजर जो मसले दरपेश हैं गवर्नमेंट को खुशाब के अंदर, उस पे अगर आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकें। देखिए, खुशाब जो है आपको पता है ज़िला बनने इतना पुराना ज़िला नहीं है। ये सरगोदा के साथ था और उसके बाद खुशाब का ये ज़िला बना। खुशाब को आप ज़रा, खुशाब के डायनामिक्स बड़े डिफरेंट से हैं। यहाँ डेज़र्ट एरिया भी है, यहाँ पहाड़ी इलाका भी है, ये दामन मोहाड़ भी है, कद्दी का इलाका भी है। तो ये मुख्तलिफ इस तरह के मामलात खुशाब में हैं। खुशाब के जो मसाइल हैं, मसाइल तो हर जगह भी हैं। खुशाब, मैं समझता हूँ कि खुशाब में भी करने को बहुत कुछ है। और अब जब से हमारी गवर्नमेंट आई है, तो खसूसी तवज्जो हमारी जो खुशाब में हमारे जो MNAs हैं, MP हैं, उनकी बड़ी कोशिश है कि सबसे पहले तालीम पे तवज्जो दी जाए, एक यूनिवर्सिटी लाई जाए। और मुझे कभी यकीन है कि इंशाल्लाह अगले साल, एक्सपेक्ट तो इस साल हम कर रहे थे, लेकिन अगले साल मुझे उम्मीद है कि खुशाब में एक बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी बनेगी। उसके अलावा पानी के मसाइल हैं, खुशाब शहर के कुछ पानी के मसाइल हैं, जौहराबाद के मसाइल हैं। इसी तरह कायदाबाद में कुछ पानी के मसाइल को हल करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये जो जब फ्लड आता है, तो चूँकि वो दामन मोहाड़ से पानी आता है, वो पिछली दफ़ा जब पानी आया तो आपको पता है खुशाब में बड़ा नुकसान हुआ।
تو اس پہ ایک پورا لائحہ عمل بنا کے اور طریقہ کار بنا کے وہ اس وقت ہمارے جو ہیں ایم این ایز یہ انہوں نے ہائی لائٹ بھی کیا تھا، اسمبلی میں بھی ہائی لائٹ کیا تھا ملک عمر اسلم صاحب نے، ملک احسان صاحب نے. تو اس دفعہ تو جو ڈرینز کی صفائی ہے وہ بڑی ٹائملی ہو گئی ہے، لیکن اس کا ایک پراپر طریقہ بنانا پڑے گا. یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. اس کے علاوہ جو روڈ انفراسٹرکچر ہے اس کے حوالے سے تو خوشخبری ہے کہ یہ سال جو ہے ہمارا یہ جو آن گوئنگ ہے اس میں روڈز کم از کم ہماری جو روڈز خوشاب کی ہیں نا، وہ میاں والی سے آپ کو پتہ ہے سرگودا کو مین روڈ لنک کرتی ہے، ایک یہاں سے سرگودا سے جھانگ کو لنک کرتی ہے، خوشاب سے جھانگ کو سڑک جاتی ہے، پھر بھکر کو جاتی ہے، دوسرا کٹھا سے یہ جاتی ہے. یہ مین ہماری شاہ راہیں ہیں. ان میں اب یہ اناؤنس ہو گئی ہے، یہ ہماری یہ خوشاب سے قائد آباد کا جو ہے یہ ڈبل وے بن رہی ہے، اس کا 4 ارب روپے الوکیٹ کر دیا اس سال اے ڈی پی میں. اس کے علاوہ مظفر گڑھ روڈ جو بھکر اور جھنگ کو خوشاب سے لنک کرتی ہے اس پہ آلریڈی کام سٹارٹ ہے اور وہ بڑی کام تیزی سے چل رہا ہے. اور ایک ہماری شاہراہ ہے جو کٹھا سے جاتی ہے اوپر پنڈی کی طرف، تو وہ اس پہ بھی ملک عمر اسلم صاحب نے بڑی محنت کی ہے اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نیکسٹ اے ڈی پی میں انشاءاللہ وہ پروجیکٹ بھی آ جائے گا. تو اس لحاظ سے ہمارا جو روڈ انفراسٹرکچر ہے وہ بہتر ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ جو چھوٹے روڈز کے پروجیکٹس ہیں یہ فارم ٹو مارکیٹ والے کارپیٹڈ روڈز، وہ آلریڈی ریسنٹلی ایک پیکیج آیا ہے 36 کروڑ روپے میں، وہ مختلف حلقوں میں وہ سڑکیں بن رہی ہیں. تو یہی میرا خیال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈی ایچ کیو کو ہمیں اپ گریڈ کرانا چاہیے، خوشاب کے ہیلتھ کی فیسلٹیز بہتر ہو جائیں اور یونیورسٹی آ جائے، اور اس کے علاوہ پانی کا مسئلہ حل ہو جائے اور فلڈ جو ہے فلڈ کا کوئی ٹھوس سا طریقہ کار بنا جائے. تو میرا خیال ہے باقی سلسلے تو چھوٹے چھوٹے تو ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. جی مسعود صاحب، یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کا بہت زیادہ فوکس رہا ہے اور انہوں نے اپنی الیکشن کیمپین میں بھی اور ابھی بھی وہ بلدیاتی اداروں پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی پراپر بلدیاتی نظام پنجاب میں نہیں انٹروڈیوس ہو سکا. تو اس میں آپ کچھ بتانا چاہیں گے کہ ابھی فیوچر میں یا فیوچر قریب میں پی ٹی آئی کا کیا پلان ہے بلدیاتی اداروں کے حوالے سے؟ یہ فاروق اوان صاحب آپ نے بڑا زبردست کوشچن کیا، کیونکہ یہ جو بلدیاتی الیکشن ہیں یا بلدیاتی ادارے ہیں یہ اصل میں یہی جمہوریت کی روح ہیں. جو ہمیں خان صاحب نے جو شروع سے یہی بتایا کہ ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہیں وہ لیجسلیشنز کے لیے ہیں، اور فنڈز جو ہیں ڈیولوشن آف پاور اور فنڈز کی جو تقسیم ہے وہ بلدیاتی سٹرکچر کے ذریعے ہونے چاہیے. تو انفارچونیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ جس حالات میں ہمیں ملک ہمارے خان صاحب کے حوالے کیا گیا، جو حالات تھے، مسائل بہت گمبھیر تھے، ٹائم تھوڑا تھا، تو اس حوالے سے خان صاحب نے خیبر پختونخوا سے بھی کنسلٹ کیا اور ایک سٹرکچر بنایا. اس کا ایک مسودہ تقریباً آلموسٹ تیار ہے. اور خان صاحب میرا خیال ہے پہلی ترجیح ان کی یقیناً یہی ہوگی اس سال میں. بجٹ میں بھی کچھ پیسے بلدیاتی اداروں کے حوالے سے رکھ دیے گئے، تو مجھے یقین ہے کہ اگلے سال کی شروعات میں انشاءاللہ یہ الیکشن بلدیاتی ہو جائیں گے. کینٹونمنٹ بورڈز میں تو الیکشن آلریڈی اناؤنس ہو چکے ہیں، ہمارے پارلیمانی بورڈ وغیرہ بھی بن گئے ہیں، ایکٹیویٹیز بھی شروع ہو گئی ہیں. تو بہت جلد انشاءاللہ یہ بلدیاتی سیٹ اپ بھی ہوگا، اور بلدیاتی سیٹ اپ جب بنے گا نا تو پھر صحیح جمہوریت اپنی پٹی پہ صحیح واضح طور پہ چل سکے گی. تو آپ کی پریزنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسعود صاحب ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے پی ٹی آئی 2023 کے الیکشن میں کیسے پرفارم کرے گی؟ میں تو فاروق اوان صاحب بڑا ٹو بی ویری آپٹمسٹک اور آپٹمسٹک بھی ہوں، اور ریالٹی بھی مجھے نظر آ رہی ہے کہ ہم نے جو مشکل وقت تھا وہ آلموسٹ گزار لیا ہے. پہلے 2 سال بڑے ٹف تھے، بڑا مشکل حالات تھے اکنامکس کے اکانومی کے حوالے سے بھی. آپ کو پتہ ہے معاشی حالات بہت خراب تھے، لیکن اب جو معاشی انڈیکیٹر سارے نظر آ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں. اب یہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہو، اور وہ جب ٹرکل ڈاؤن افیکٹ عام آدمی تک پہنچے گا، غریب تک پہنچے گا. اور خان صاحب کی ترجیحات میں بھی آپ دیکھیں کہ ان کی ترجیحات میں پہلی بات یہی ہے کہ عام آدمی کو میں اٹھاؤں، غریب آدمی کو میں اٹھاؤں. مدینہ کی طرز کی ریاست وہ بار بار اپنی تقریروں میں ذکر کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی مہربانی سے جو لیڈر ہمیں ملا ہے، اور بڑے عرصے بعد ایسے لیڈر ملتے ہیں، اور مجھے بڑا یقین ہے کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے کیونکہ ان کی نیت بالکل ٹھیک ہے.
اور مجھے بڑا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ جو تھوڑے سے مشکل اور لوگوں کو مہنگائی اور یہ حالات نظر آ رہے ہیں، اس سال انشاءاللہ ترقیاتی کاموں کو بھی کافی بجٹ میں کافی ان کا حصہ بھی رکھا گیا ہے۔ اور جب آپ کو پتہ ہے ترقیاتی کام وغیرہ چلتے ہیں تو لوگوں کو روزگار بھی ملتا ہے، نوکریاں بھی ملتی ہیں، کاروبار میں بھی بڑھوتری ہوتی ہے۔ تو یہ خان صاحب ویسے آپ نے دیکھا ہے کہ فوکس کیا ہوا ہے، غریب آدمی پہ انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے۔ وہ میں یہ نہیں کہتا کہ حالات یکسر بدل گئے ہیں، یا ابھی بہت کچھ بدلنے کو ہے۔ ابھی ہیلتھ کارڈ والا اس سال کے اینڈ تک موسٹ پرابلی انشاءاللہ 36 اضلاع میں خان صاحب کا یہ وعدہ ہے کہ ہیلتھ کارڈ لوگوں کو تقسیم ہو جائیں گے، وہ ایک بہت بڑی فیسلٹی ہوگی۔ میں تو جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جس لگن، محنت اور ہمت سے خان صاحب کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ جو لوگوں کی ناراضگیاں بھی وہ بھی بہت جلد دور ہو جائیں گی، اور 2023 انشاءاللہ تحریک انصاف کا ہی الیکشن ہوگا، اور تحریک انصاف ہی انشاءاللہ حکومت بنائے گی۔ تو ویورز، ہم اس کے ساتھ ملک مسعود صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج ہماری طرف سے یہی کچھ، آپ اگر کوئی اسپیسیفک کویسچن پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں، میں اپنے نیکسٹ مہمان سے وہ کویسچن ضرور پوچھوں گا۔ ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔